وضو کا طریقہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ وضو کا طریقہ پڑھ لیا، اس کے آگے ہے وضو کو توڑ دینے والی چیزیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ما خرج من السبیلین، آدمی کے شرمگاہوں سے کچھ بھی خارج ہو جائے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ ہوا کا خروج ہو، پیشاب کے قطرے ہوں، کچھ بھی ہوں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ خارج ضرور ہو، وسوسہ نہ ہو۔ اگر وسوسہ ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک بندے کو وسوسہ لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ینصرف حتی یسمع صوتا او ریحا، وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، وہ اپنی نماز جاری رکھے گا حتیٰ کہ ہوا خارج ہونے کی آواز سنے یا اسے بدبو آ جائے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں جن کو پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہوتی ہے، اگر کسی انسان کو یہ بیماری ہے، وہ رکتے نہیں ہیں، تو وہ انسان ایک نماز اپنی پڑھ سکتا ہے، ایک نماز پڑھے، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ نمبر 4 ہے نیند۔ اگر کسی کو گہری نیند آ جائے اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ گہری نیند نہ ہو، اونگ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے اور اونگتے رہتے تھے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے ہم اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے۔ اونگ سے بھی وضو آدمی کا نہیں ٹوٹتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی اہم باتیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، جب تم حالت جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا، تو تم نے غسل کرنا ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ حالت جنابت بندے کی کب ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے ایک حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مزا، میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی مزی بہت زیادہ آتی تھی۔ میں نے کیا کیا، فَأُمِرْتُ رَجُلًا، ایک آدمی لیا اور اس آدمی کو میں نے یہ بات کہی کہ تو نے جا کر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نہیں پوچھ سکتا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوائی ہوں، آپ کی بیٹی میرے گھر میں ہے، میں یہ مسئلہ پوچھ نہیں سکتا، اس لیے تم نے جا کر پوچھنا ہے کہ میں کیا کروں، میں مزی والا آدمی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مسئلہ پوچھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توضأ واغسل ذکرک، تو نے اپنے ذکر کو دھو لینا ہے اور وضو کرنا ہے۔ انسان کے جسم سے، انسان کے ذکر سے پیشاب کے علاوہ 3 قسم کے مادے جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو مزی کہتے ہیں، جو لیسدار ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو لیسدار مادہ ہوتا ہے اس کے نکلنے سے انسان پر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ انسان پر وضو واجب ہوتا ہے، بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد کچھ لیسدار مادے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ودی۔ اس کے نکلنے سے بھی بندے کا غسل بندے پر نہیں ہوتا، بندے پر وضو ہوتا ہے، بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بندہ جائے اور وضو کر لے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے منی، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ منی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور فقہا نے جو اس کی تعریف کی ہے قرآن کے اندر بھی آیا ہے۔ وجہ الدفق اس کو قرآن نے بھی کہا ہے اور فقہ کے اندر بھی ہے۔ اس کی تعریف جو فقہا نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ماء ابیض غلیظ، یہ ایک گاڑھا مادہ ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، یخرج بشہوۃ ودفق، ٹھیک ہے۔ فقہا کہتے ہیں قرآن کے اندر بھی اس کو دفق کہا گیا ہے اور فقہا نے بھی اس کو دفق کہا ہے۔ دفق کہتے ہیں اچھلنے والے مادے کو، جو شہوت کے ساتھ اچھل کے نکلتا ہے، وہ منی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی یہ منی نکلے اس پر غسل واجب ہے۔ اب یہ کسی بھی طریقے سے نکلے غسل بندے پر واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ احتلام کی شکل میں ہو، بندہ سویا تھا اسے احتلام ہو گیا، اس نے صبح اٹھ کر دیکھا منی لگی ہوئی ہے تو وہ اٹھے اور اس کو دھوئے اور غسل کرے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی رات سویا، اسے خواب میں یہ آیا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے، صبح اس نے اٹھ کر دیکھا اس کے کپڑے صاف ہیں۔ خواب میں اس نے دیکھا اسے احتلام ہو گیا، صبح اٹھ کر دیکھا اس کے کپڑے صاف ہیں، اس پر غسل نہیں ہے۔ خواب میں اگرچہ اس نے احتلام ہو گیا تھا، جب تک وہ
منی دیکھ نہیں لے گا اپنے کپڑوں پہ تب تک اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے نے سوال کیا کہ ایک آدمی کے بارے میں یحتلم، وہ رات خواب کے اندر اسے احتلام ہو گیا تھا، صبح اٹھا فلا یجد البلا، اس نے تری نہیں دیکھی، کپڑے اس کے صاف ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا غسل علیہ، اس پر کوئی غسل نہیں ہے، اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ تو احتلام کی صورت میں اگر منی نکلے تو اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، حالت جنابت، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اور اسی طرح ایک ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جلس بین شعبہ الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل۔ حالت جنابت میں جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اگرچہ اس کا انزال نہ ہو، دو ختنے آپس میں ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے پر غسل واجب ہو گیا۔ اب بعض لوگ وہاں پر بھی اس وہم کے اندر ہوتے ہیں کہ اگر انزال ہوگا تو غسل واجب ہے ورنہ نہیں واجب، جبکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں جب دو ختنے آپس میں مل گئے، اس کو جمع کہتے ہیں عربی میں، جمع کی غرض سے دو ختنے آپس میں مل گئے، ان کے ملنے سے ہی بندے پر غسل واجب ہے، اگرچہ اسے انزال نہ ہو تو بندے پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عورتوں کی بات کریں، عورتوں کو ایک حیض کا خون آتا ہے، ایک نفاس کا خون ہوتا ہے، اور ایک استحاضے کا خون ہوتا ہے۔ 3 قسم کے خون عورتوں کو بھی آتے ہیں۔ ہاں، وہ جو لکوریا کا ہوتا ہے وہ اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، وہ بیماری ایک ہوتی ہے، لکوریا آتا ہے، اس میں وضو کرے عورت اور نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ ایک حیض کا خون ہوتا ہے، حیض آ جائے جو ہر مہینے عورت کو روٹین کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ 6-7 دن لگاتار ہوتا ہے کم و بیش، اس میں وہ جب یہ حیض آ جائے گا تو نماز روزہ نہیں کرے گی، اور اس کے بعد جب حیض ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرے گی۔ اسی طرح نفاس کا خون جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد یہ نفاس کا خون آتا ہے، اور اس سے بھی جب عورت پاک ہو جائے گی، اس میں 40 دن لازمی نہیں ہوتا۔ بعض خواتین نے رکھا ہوتا ہے کہ 40 دن پورے ہوں گے تو ہی نماز پڑھنی ہے، نہیں، 20 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 15 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 25 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 30 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ خون ختم ہو جائے وہ پاک اپنے آپ کو غسل کرے گی، اور غسل کے بعد وہ نماز روزہ جو بھی ہے دینی معاملات وہ سارے کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک استحاضہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام جہش تھا، تو جہش کی جتنی بیٹیاں تھیں نا، اس کو یہ بیماری تھی استحاضے کی۔ استحاضہ یہ ہوتا ہے کہ حیض تو ہوتا ہے نا، 6-7 دن آیا اور بند ہو گیا، استحاضہ ہوتا ہے کہ بند ہوتا ہی نہیں، مسلسل رہتا ہے، پورا مہینہ رہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہش کی بیٹیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنے خاندان کی جتنی عورتیں ہیں نا، خاندان کی جو عورتیں ہیں، تمہاری کزنیں، خالہ زاد، پھپھی زاد، جو بھی کزنیں تمہاری، ان کی طرف دیکھنا ہے وہ کیا کرتی ہیں، ان کو کتنے دن خون آتا ہے۔ اگر عموماً روٹین ہے 6 دن تمہاری خاندان کی عورتوں کی، تو 6 دن، پہلے 6 دن تمہارے حیض تصور ہوں گے، تم نے نماز روزہ نہیں کرنا، 6 دنوں کے بعد غسل کر لینا ہے، اور اس کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، اور نماز پڑھنی ہے۔ یعنی پورا مہینہ وہ نماز روزے سے نہیں رکے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ ایک رگ ہوتی ہے، شیطان اس کو چونکا مارتا ہے، جس سے عورتوں کا خون مسلسل رہتا ہے۔ اس میں صرف 6 یا 7 دن خاندان کی عورتوں کا حساب لگا کے وہ 6-7 دن عورت نماز نہیں پڑھے گی، اس کے بعد غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھے گی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ، حالت جنابت میں نے بتا دی کس صورت میں بندہ جنبی ہوتا ہے، اگر جنبی ہو جاؤ تو فطہروا، تم نے کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ اب غسل کیسے کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق سب سے پہلے آدمی اپنی نجاست کو جہاں جہاں غلاظت لگی ہے اس کو دھوئے گا، صاف کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنبی ہوتے تھے تو میں آپ کی منی ناخن کے ساتھ اس طرح خرچ دیتی تھی اور اس کو دھوتی نہیں تھی۔ ہمارے ہاں لوگ اس حدیث کو لیتے ہیں اور منی کو دھوتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ امی عائشہ تو خرچ دیتی تھی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے دھونے کی۔ محترم بھائیو، بات ایسی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو عرب، یہ علاقائی معاشرہ ہوتا ہے، عرب جو معاشرہ ہے، علاقائی جو معاشرہ ہوتا ہے، ان کے ہاں منی اتنی گاڑی ہوتی ہے کہ وہ کپڑے کے اندر جذب نہیں ہوتی۔
وہ اوپر اوپر رہتی ہے، جس طرح اگر گوندا ہوا آٹا لگ جائے کسی کو تو وہ اوپر اوپر رہتا ہے، اگر آپ اس کو کھرچ دیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا۔ ہمارا یہ جو پورا بر صغیر ہے نا، اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں منی جو ہے وہ کپڑے کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ یہ پاک و ہند جتنا بھی ہمارا یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں منی اتنی زیادہ گاڑی نہیں ہوتی کہ وہ پورا ایک ڈھیلا بن جائے اور کپڑے کے اوپر رہے اور کپڑے کے اندر جذب نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی کو ہزاروں میں سے کسی ایک آدمی کا ایسا ہو۔ عموماً طور پر ہمارے معاشرے میں منی کپڑے کے اندر جذب ہوتی ہے، اس لیے اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو صاف کرنا اچھی طرح ضروری ہے۔ تو کپڑے سے منی کو اچھی طرح صاف کرنا، جہاں جہاں غلاظت لگی ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد لوگ غسل کے حوالے سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی عجیب سی چیز ہے یا کوئی انوکھا سا طریقہ ہوتا ہے، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی انوکھا طریقہ نہیں، جو ہم وضو کرتے ہیں نا، جس طرح وضو کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں؟ کل ہم نے طریقہ پڑھا، نیت ہوتی ہے وضو کی، اسی طرح غسل میں نیت ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، غلاظت تو پہلے صاف کر لی، اس کے بعد ہم ہاتھ دھوتے ہیں اچھی طرح۔ تو ہاتھ دھو لی ہم نے، جس طرح وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں اسی طرح غسل میں ہم نے ہاتھ دھونے، ہاتھ ہم نے دھو لیا۔ اچھا، ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے کے بعد یہ وضو میں اور غسل میں، خاص طور پہ غسل میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہیں، ان کو اچھی طرح دھونا ہے، ان کو اچھی طرح دھو لیا۔ وضو میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ غسل میں بھی اسی طرح کرنا ہے، مکمل وضو کرنا ہے، سوائے سر کے مسے کے اور پاؤں کے۔ سر کے مسے اور پاؤں کے علاوہ ہم نے مکمل وضو کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، غسل میں خصوصاً پانی چڑھانا ہے۔ وضو میں تو اگر ناک بھی چڑھائیں، ناک صاف کر لیں، گزارا ہو جاتا ہے، الا یہ کہ بندہ سو کے اٹھا ہو۔ جبکہ غسل کے اندر مکمل اس نے ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، چڑھا لیا، اس کے بعد چہرہ دھویا، اچھی طرح دھو لیا، اس کے بعد بازو دھو لیا، پہلے دایاں بازو کونی سمیت، پھر بایاں بازو کونی سمیت۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے ہاتھ کو گیلا کرے اور سر کے اندر خلال کرے، اس طرح سر کے اندر خلال کرے۔ خلال کرنے کے بعد 3 چلو لینے، ایک دائیں جانب، ایک بائیں جانب، ایک درمیان میں۔ 3 چلو ڈالنے کے بعد اگر تو آپ کو لگے کہ سر سارا گیلا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں گیلا ہوا، ہمارے ہاں شاور لگے ہوتے ہیں، شاور کے نیچے اپنا سر کریں، جتنا مرضی پانی بہانا چاہتے ہیں بہا لیں، لیکن جو مسئلہ سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ ہر بال گیلا ہو، لازمی ہے سر کا ہر بال گیلا ہو۔ اور اس میں کیا ہے؟ پھر کان بھی آ جاتے ہیں، کان کو بھی اچھی طرح دھونا ہے، سر کے بالوں کو بھی دھونا ہے، کان کو بھی دھونا ہے اچھی طرح۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ جسم کی دائیں جانب کو اچھی طرح پانی بہانا ہے، بائیں جانب اچھی طرح پانی بہانا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، جسم کا کوئی بھی بال جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اور آخر میں آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ نکاسی کا نظام ہوتا ہے، ہم وہیں پہ کھڑے ہو کے پاؤں دھو سکتے ہیں، لیکن اگر جس طرح دیہاتوں میں باہر ٹیوبل وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ نہاتے ہیں، تو وہاں پہ پانی نیچے جمع ہوتا ہے، تو جس جگہ پانی جمع ہو وہاں سے ہٹ کر پانی دھو لینے ہیں، اور جہاں پانی کا نکاسی ہو وہاں پہ کھڑے کھڑے پاؤں جو ہے وہ دھو لینے ہیں۔ محترم بھائیو، یہی غسل کا طریقہ ہے، یہی آدمی کے غسل کا طریقہ ہے، یہی عورت کے غسل کا طریقہ ہے، یہی حیض اور نفاس والی عورت کے غسل کا طریقہ ہے۔ بس اس میں یہ ہے کہ اس نے اپنے بال کھول کر اچھی طرح دھو لینے ہیں، اور یہی غسل کا طریقہ میت کا بھی ہے۔ اب لوگوں کو اپنے غسل کا پتہ ہے، میت کے غسل کا لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ لوگ بلاتے ہیں مولوی صاحب کو بلاؤ میت کو غسل دینا ہے، یہ کیا ہو گیا ابھی بھئی؟ جو ہمارا غسل ہے ساری زندگی ہم کرتے رہے وہی میت کا ہے، اس میں ہم خود کرتے ہیں، میت کے غسل میں ہم نے کروانا ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے۔ اس میں ہم نے کلی کی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ روئی وغیرہ کے ساتھ کلی میت کو کروانی ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے اس میں؟ تو جو غسل ہمارا ہے، جو ساری زندگی ہم مسلمان ہیں، ہمیں پاک ہونے کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو حالت جنابت کے بعد جب تک یہ مسنون غسل نہیں کریں گے پاک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پاک ہونے کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب جو غسل ہمارا ہے وہی ہمارا ہے، وہی خواتین کا ہے، اور وہی مرنے والی میت کا ہے، تو تمام کا غسل ایک ہی ہے۔ یہی غسل ہے جو ہم جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں، عیدین کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم جنبی ہو جائیں یا احتلام ہو جائے، یا عورت نے حیض سے پاک ہوئی ہے، نفاس سے پاک ہوئی ہے، تو تمام غسل کا طریقہ یہ ایک ہی ہے۔ ہاں، عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے بال کھول کے اچھی طرح صاف کرنے ہوتے ہیں، ہمارے بال چھوٹے ہوتے ہیں، ہم نے ویسے ہی بال جو ہے وہ صاف کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال غسل کے اندر جتنا مرضی پانی بہا لیں،
لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناخن کے برابر بھی کوئی جگہ بندے کی خشک نہ رہے، تمام جگہ پہ پانی جو ہے وہ اس نے ضرور پہنچانا ہے۔ تو یہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرنا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ تیمم کا طریقہ ہے جو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔